Hey everyone, this is Muhammad Asif Khalil. I'm a PhD scholar at Jilin University, China. Welcome back on my YouTube channel, China with Mr. Asif, where we dive deep into the best opportunities for the students all over the world. If you are dreaming of studying at Russia on a fully funded scholarship, this video is for you. Today, I'm going to talk about the Skoltech scholarship in Russia that is now open for all the international students to apply and pursue their studies at well-known university in Russia. Yes, Skoltech is a well-prestigious scholarship. It not only provides you an ample monthly stipend but also provides you the health insurance, accommodation, and the travel expenses. The best part of this scholarship is that there is no application fee, there is no English proficiency requirement like IELTS or the TOEFL. But if you have these certificates, the chances of your selection they are maximized. But if you have the English proficiency certificate issued by your department, you can also apply and you are still in the competition. तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करके बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए इस ईयर आपने अप्लाई किया है, you can also apply on the Skoltech scholarship in Russia. Both the Chinese government scholarship and the Skoltech scholarships, they have the same requirements of the documents. So you need not to prepare the extra documents, but still there are some modifications that need to be in your documents to be submitted at Skoltech application portal. You can find the application link in our description. Let's go and apply and see what happens and what documents are required, what are the requirements, and what are the conditions to fulfill your application for Skoltech Russia. आपने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करना है और इसके अंदर स्कॉलटेक स्कॉलरशिप रशिया का जो है वो लिंक पेस्ट करना है। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये डायरेक्टली आपको स्टूडेंट इंटेलिजेंट एप्लीकेशन पोर्टल पे ले जाएगी, जहाँ पे आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप सिंपली साइन इन पे क्लिक करके आप जो है वो अपने पोर्टल के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप सिंपली अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन करके एक सिंपल वे के अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अपना नाम और अपना प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल अपनी चॉइस के मुताबिक आपने ऐड करना है। नाम आपने वो ऐड करना है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है। तो इधर मैं अपना जो है वो सेल फ़ोन नंबर मेंशन कर रहा हूँ। पिछली वीडियो के अंदर भी ऐसा ही है कि मैंने अपना नाम और अपना नंबर और अपना ईमेल मेंशन किया। इसका मकसद कि अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे इस नंबर से या सोशल लिंक के थ्रू आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, मास्टर में करना चाह रहे हैं या पीएचडी में। मैं इधर पीएचडी को सिलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट आपने अपने लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप साइंस से हैं, कंप्यूटर से, फ़िज़िक्स या टेक्नोलॉजी से, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देते हैं। मैं इधर लाइफ साइंसेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। इन केस अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाए उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है आप यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ को या इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स को प्रेफर करते हैं। सिंपली आपने क्रिएट करना है और आपका पोर्टल जो है वो इस तरह क्रिएट हो जाएगा। आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस इंटरफेस के ऊपर देखें तो इस इंटरफेस के ऊपर आपको 3 ब्लू हाइपर लिंक मिलेंगे। इसका मतलब ये कि आपने अपनी प्रोफाइल, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकें। आप इसमें अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दोबारा से चेक कर सकते हैं और अपना सेल फ़ोन, अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से चेंज कर सकते हैं और प्रोग्राम और जो आपकी फ़ील्ड है उसको भी दोबारा से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे।
کیونکہ یہ جو ہے وہ بعض پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو انڈسٹری سے لنک ہوتے ہیں، تو آپ انڈسٹریل پی ایچ ڈی پروگرام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بائی ڈیفالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ میں جو ہے وہ اکیڈمک ڈیفالٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کنٹری آف ریزیڈنس سلیکٹ کرنا ہے، میں پاکستان سلیکٹ کر دیتا ہوں، ویسے میں اب اس وقت چائنا کے اندر ہوں۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ نے جو ہے وہ اپنی پرسنل انفارمیشن میں اپنا پاسپورٹ سائز پکچر جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو میں نے آلریڈی جب سی ایس سی پہ اپلائی کیا تھا تو میری وہی پکچر ہے، تو اگر آپ نے بھی سی ایس سی پہ اپلائی کیا تو آپ وہی پکچر یہاں پہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے آپ نے اپنے لیے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو اسپیسیفک جینڈر ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور ڈیٹ آف برتھ بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے اکارڈنگلی، جیسے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہے آپ ویسے ہی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ تو ادھر میں جو ہے وہ اپنی ایک فرضی ڈیٹ آف برتھ مینشن کر دیتا ہوں، اگر یہ اوریجنل بھی ہوگی تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ آپ اپلیکیشن کو کیسے فل اپ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن کے دوران کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے۔ کرنٹ کنٹری آف ریزیڈنس آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں، اور نیچے آپ نے سٹی کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ جو ہے وہ بھاولپور اپنے شہر کو مینشن کر دیتا ہوں جس سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ایک سروے ہے کہ آپ کو اسکالٹیک اسکالرشپ کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تو آپ اس پہ کسی بھی آپشن پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں جو ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کو سلیکٹ کر دیتا ہوں جو کہ میری اپلیکیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں اس کو ایجوکیشن کو سیو کر لوں گا تو میری پرسنل انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین ہو گئی ہے، اس کا مطلب آئی ہیو آلریڈی ایڈیڈ مائی پرسنل انفارمیشن۔ نیکسٹ یو ہیو ٹو ایڈ دا ایجوکیشن ڈیٹیلز کہ آپ نے آپ کی لاسٹ یونیورسٹی جہاں سے آپ کی ہائیسٹ ڈگری تھی، ان کیس اگر آپ نے ماسٹر میں اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلر کی مینشن کریں گے، اور پی ایچ ڈی میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ماسٹر کی جو ہے وہ ڈگری سلیکٹ کریں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ وہاں سے آپ نے اپنے ٹرانسکرپٹ اور سرٹیفکیٹ سے جو ہے وہ ڈیٹیلز کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کا وہ جو ڈگری کب کمپلیٹ ہوئی آپ وہ بھی آپ اپنی سرٹیفکیٹ سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈگری کا جو رزلٹ ہے وہ کب ڈکلیئر ہوا۔ تو میں نے غلطی سے جو ہے یہاں پہ پی ایچ ڈی مینشن کر دیا ہے، میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے اپنی ماسٹر کمپلیٹ کی تھی، تو آپ جو ہے وہ اپنے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ اپنی سی جی پی اے مینشن کرنی ہے، ان کیس اگر آپ کا سی جی پی اے نہیں ہے مارکس ہیں تو آپ مارکس بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ نیچے جو سیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور قابل غور ہے کہ آپ نے اپنا ڈپلومہ اور اپنا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا ڈگری آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو، یہ کمپلسری پارٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشن کی آپ کے اپلیکیشن کے جو ہے وہ ریویو کے لیے اور جو اکیڈمک پینل ہے اس کا ڈیسیجن کے لیے تو یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ اور آپ کی ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے، اور آپ نے دھیان کرنا ہے کہ جس جگہ پہ ڈگری اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس جگہ پہ ڈگری، فار ایگزامپل جہاں پہ ڈپلومہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ ڈگری اپلوڈ کرنی ہے، اور جہاں پہ ٹرانسکرپٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اپنی ہائیسٹ ڈگری کا جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نوٹرائزڈ کاپی ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ ویسے اس اسکالٹیک اسکالرشپ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نوٹرائز نہیں ہے تو بھی یہ چل جاتا ہے، تو آپ اس کے اندر بغیر نوٹرائز ڈاکومنٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ موسٹلی وہ تمام اسٹوڈنٹ اسکالٹیک اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں جن کا سی ایس سی سے ریجیکشن ہوا ہوتا ہے، تو تب تک ان کے پاس جو ہے وہ نوٹرائز ڈاکومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو ادھر میں اپنا ٹرانسکرپٹ ایڈ کر رہا ہوں، تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی انفارمیشن کو، اکیڈمک انفارمیشن کو سیو کر سکتے ہیں اور آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ادھر سیو کیا ہے اور آپ پینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پروگریس کے اوپر کہ میری اکیڈمک انفارمیشن بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ آگے جو پروفیشنل ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے ایڈ کرنی ہے۔ فرسٹلی آپ کو جو ڈاکومنٹ سبمٹ کروانا ہے وہ آپ کا سی وی، جو ڈیٹیل آپ نے پہلے آلریڈی بنایا ہوا ہے یا سی ایس سی کے اندر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو وہ سی وی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو کہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے بھی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ کو علیحدہ سے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ دوسرے سیکشن کے اندر آپ اپنا لیٹر آف موٹیویشن جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ میرے پاس لیٹر آف موٹیویشن ڈاؤن لوڈڈ نہیں تھا تو یہاں پہ میں نے کوئی اور فائل جو ہے وہ سلیکٹ کر کے
اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ مقصد صرف آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کی ٹربل شوٹنگ ہو جائے اس کے اندر۔ تو لیٹر آف موٹیویشن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ اپنا ریسرچ پلان یا جو اسٹڈی پرپوزل ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ CSE کے اوپر جب میں نے اسٹڈی پرپوزل اپنا سبمٹ کروایا تھا تو وہ اپنا اسٹڈی پرپوزل میں یہاں پہ بھی سبمٹ کروا رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر جو ہے وہ ڈرافٹ چاہیے اسٹڈی پرپوزل کا یا ریسرچ پرپوزل کا تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے میرا اسٹڈی پرپوزل یا ریسرچ پرپوزل آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کا جو انگلش کا لیول ہے وہ کون سا ہے۔ تو آپ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ انگلش کے اندر جو ہے وہ اپر انٹرمیڈیٹ ہیں، مینز آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ نیکسٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس اسکالرشپ کے اندر، آپ کو آن لائن ریکمنڈیشن لیٹرز جو ہے وہ فل کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو ریفری ہیں یا جو ریفرنس آپ کا پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ان کی انفارمیشن اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا ایکوریٹ ای میل ایڈریس بھی آپ نے وہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ سسٹم آٹومیٹکلی ان کو جو ہے وہ ای میل کرے گا کہ اس اسٹوڈنٹ نے آپ کا نام جو ہے وہ ریکمینڈرز کی لسٹ میں آپ کا نام ایڈ کیا ہے، اگر آپ اس اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریکمنڈیشن فارم جو ہے وہ فل کر دیں۔ تو ایک لنک جائے گا ان کے پاس، آپ نے ایکوریٹ ان کا ای میل ایڈریس اور ان کا نام مینشن کرنا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ فرضی طور پہ میں اپنے ٹیچر کا نام لکھ دیتا ہوں، لیکن ای میل جو ہے کیونکہ آلریڈی آئی ہیو دا اسکالرشپ، مجھے دوسری اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے اپنے ہی ای میل جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ای میل مجھے ہی موصول ہوگی، اور میں آپ کو دکھا پاؤں گا کہ جب آپ کے ٹیچر جو ہے وہ ریکمنڈیشن کو سبمٹ کرواتے ہیں تب وہ کیسے ہوتا ہے آپ کا پورٹل۔ سیکنڈ ریکمنڈیشن کے اندر بھی ویسے ہی میں نے اپنے ٹیچرز کی انفارمیشن ایڈ کر دی، لیکن جو ای میل ایڈریس ہے وہ میں نے اپنا ہی مینشن کر دیا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی نہ ہو، ان کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو آپ نے یہ ریکمنڈیشنز جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد ان کو انفارم کرنا ہے کہ آپ اسکالٹیک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ان کا ریکمنڈیشن درکار ہے، لہٰذا وہ جب فری ہوں گے تو آپ کا ریکمنڈیشن جو ہے وہ آن لائن پرفارما آپ کو فل کر دیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ہی ای میل ایڈریس مینشن کیا ہے، تو لہٰذا یہ ای میل بیک مجھے ہی آئے گی کہ اس اسٹوڈنٹ کا ریکمنڈیشن آپ نے فل اپ کرنا ہے، تو آپ اس کو فل اپ کر دیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کے ٹیچر آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ گرین کلر ہو جاتا ہے کہ آپ کے اس ریکمینڈر نے، جس کی آپ نے انفارمیشن ایڈ کی تھی، انہوں نے آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر دے دیا ہے۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں آن لائن، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ جب تک آپ کے ٹیچر آپ کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتے آپ اس پورٹل کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ آپ کا انگلش لینگویج کا پورشن ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹوفل، گری یا کیمبرج کے انگلش پروفیشنسی کے سرٹیفکیٹس ہیں یا ان کے سکورز ہیں تو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی یونیورسٹی سے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر بھی آپ اس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو۔ بٹ وین یو ہیو آئلٹس اور دا ٹوفل، دا چانسز آف یور acceptance, the chances of your selection, they are maximized. So keep in mind, if you are applying on the English proficiency certificate and at the same time someone else is also applying with the IELTS or the TOEFL, he will be preferred over you. So next جو ہے آپ نے اپنے پروفیسر کو مینشن کرنا ہے، جس پروفیسر کے پاس آپ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے پاس اپنا جو ہے وہ اسٹڈی پلان کر رہے ہیں۔ تو آپ جب فیکلٹی کے اوپر کلک کریں گے تو ایک پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، یہ پروفیسر ہیں، ان کا کام کس چیز کے اوپر ہے۔ تو آپ پہلے سے ہی ریسرچ فیکلٹی کو وزٹ کر لیں اور ان کے جو پروفیسرز ہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک جنرلائز پرپوزل بنا دیں اور اس جنرلائز پرپوزل کو آپ وہاں پہ جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہو۔ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے ایک رینڈم پروفیسر کا نام کاپی کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا، اور آپ ریکوائرمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماسٹر کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفیسر کا نام مینشن کریں، بٹ اٹ از ریکوائرڈ فار دا پی ایچ ڈی۔ نیکسٹ وہی پورشن ہے آپ کا انگلش لینگویج پروفیشنسی کا۔ اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹس ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو، اگر آپ نہیں ہے تو سمپلی جو ہے وہ آپ یونیورسٹی لینگویج
ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जिससे ये आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। तो अगर आपके पास दूसरे लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स भी हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स यूरोप के अंदर या एशिया के बाहर अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी ये लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है एडिशनल कमेंट्स का है कि आप इसके अंदर कोई कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, तो आप अपनी प्रोफिशेंसी के बारे में भी कमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मेरे जो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर पढ़ा हूँ, तो वो जो है वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम से और मेरी तमाम स्टडी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट की गई है। तो यहाँ पे अब आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ब्लू हो गई है। तो ब्लू होने का मकसद ये है कि आप एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जब तक, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, जब तक आपके प्रोफेसर आपको रिकमेंड नहीं करते तब तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन पोर्टल को आप प्रोसीड नहीं कर सकते। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब रिकमेंडेशन ऐड की थी उस वक्त मैंने अपना ही ईमेल एड्रेस मेंशन किया था। सो लेट्स ट्राई कि हम देखते हैं कि किस तरह ईमेल प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर किस तरह जो है अगर उसको एक्सेप्ट कर देते हैं या रिकमेंड कर देते हैं आपके टीचर या आपके प्रोफेसर, तो किस तरह पोर्टल जो है वो शो करता है इसको। तो आगे चलते हैं। मैं अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने मेंशन की थी, अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि आया मेरे पास इनका जो है वो ईमेल आया भी है या नहीं आया, और अगर आया है तो हम इसको आगे किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ये इस ईमेल के अंदर मुझे स्कॉलटेक की तरफ से ईमेल आई हुई है और इसको जब आपने ओपन करेंगे तो इसके अंदर स्कॉलर की भी डिटेल होती है, उसका ईमेल एड्रेस भी मेंशन होता है और प्रोग्राम भी मेंशन होता है कि किस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। और ये आपके रिकमेंडर्स को कहते हैं कि अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी विज़िट कर सकते हैं, और एट द एंड वो लिंक मेंशन होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आपके प्रोफेसर या आपके टीचर आपके रिकमेंडेशन लेटर को फिलअप कर देते हैं। तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है आपके टीचर्स के पास भी कि आप अपने स्टूडेंट को जो है वो रिकमेंड करना चाह रहे हैं या नहीं। तो मैंने टीचर का नाम लिखा था इसलिए मेरे टीचर का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट टू परसू हिज स्टडी एट स्कॉलटेक। तो इस तरह क्या होगा कि जब हम इसको सबमिट करवाएंगे तो हमारा जो एक रिकमेंडेशन लेटर होगा वो ऑफिशियली जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए है। आपने कभी भी अपना ईमेल एड्रेस नहीं देना, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो रिकमेंडेशन जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन जो है वो मेरा ग्रीन हो गया है कि इन्होंने जो है वो सबमिट करवा दिया, लेकिन दूसरा पोर्शन जो है वो अभी तक ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि दूसरी अभी रिकमेंडेशन हमने फ़िलअप नहीं की। तो अगर आप चाहें, अगर आपके कोई टीचर रिकमेंड आपको नहीं करना चाह रहे तो आप उस एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हैं, उस रिकमेंडेशन को विथड्रॉ कर सकते हैं और उसकी जगह पर किसी और सुपरवाइज़र का या किसी और टीचर का रिकमेंडेशन आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आई होप आज की हमारी वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।